اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجری الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت شریفہ سورہ شورى کی تیسری آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، قل مانے آپ فرما دیجیے، لا اسألکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ میرا اجر، اس پر میرا اجر، میرا معاوضہ، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ الا جب آتا تو یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، محبت مانگتا ہوں میرے قرابت داروں کی۔ تو عربی زبان میں محبت کے لیے جو لفظ ہے وہ حبن آتا ہے اور مودت بھی آتا ہے، مگر مودت کے معنی ہوتے ہیں ایسی محبت جو عشق و دیوانگی کی حد تک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے، اور قرابت داروں میں تو جیسے سب کو معلوم ہے سب سے پہلے اہل بیت اطہار ہیں، ان سب سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ تو ارشاد ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے میرا معاوضہ، میرا بدلہ، تم کو دین پہنچانے کا، تم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا بدلہ کچھ نہیں مانگتا، صرف میرے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ مانگیے۔ تو اس میں ایک نئے انداز سے ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور انداز بڑا نرالا ہے۔ کہلوایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرابت داروں کی محبت کا ہم کو حکم دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت قرآن، یعنی اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ یہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت تو سکھا دیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو جزء ایمان ہے، اہل بیت کی محبت جو لازم ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر ہے، اور اہل بیت کی اہمیت، ان کا تعارف بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سنایا جائے، جس سے ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی پیدا ہو، جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اہل بیت کے لفظی معنی گھر والوں کے ہیں، اس لحاظ سے امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، مگر اصل اہل بیت جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی کمل اوڑے ہوئے، بعض روایت میں ہے کہ بڑی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمل میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمل میں داخل کر لیا۔ پھر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ ان کو بھی اس کمل میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کمل میں داخل کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت رکھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا، انما سے شروع ہے آیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، اہل بیت اطہار، اور تم کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر دے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کے بارے میں تو ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا ہے کہ ان سے پاک تر، ان سے بزرگ تر، ان سے زیادہ ستھرا اور عظیم کون ہو سکتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں بہت سے احادیث ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ من ماتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اہل سنت والجماعت۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا، ترجمہ یہ ہے کہ وہ مومن مرا۔ دوسری روایت ہے کہ وہ اور جو حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مرا وہ شہید مرا۔ پھر ایک روایت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں مرا۔ اہل محبت میں مراد وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر اور یہ فرقہ سب سے حق ہے۔ اہل بیت محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مرا جو اہل سنت کے عقیدے پر مرا، وہ ماتا آل محمد حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو اس کی محبت میں جب مرتا ہے تو ایک موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو وابستہ کر دیا۔ اہل سنت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی پیدائش کا واقعات، پیدائش کے جب سے واقعات عرض کروں گی۔ سب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے حضرت بی بی ام فضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، انہوں نے خواب دیکھا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت ہی برا خواب دیکھا ہے۔ بہت پریشانی سے کہا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب دیکھے؟ تو حضرت بی بی ام فضل نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھی ہوں کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب تو بہت اچھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور اس کو سب سے پہلے تم اپنے گود میں لوگی۔ تو اس طرح سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی فاطمہ کے بارے میں کل فاطمہ تو بزت منی کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد بی بی فاطمہ کے صاحبزاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں، ہر وقت یہ فرماتے کہ میرے بیٹے، یہ الفاظ سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بے انتہا چاہتے تھے۔ جس وقت امام حسین پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں اذان دی، دونوں کے نام حسن و حسین رکھے، یہ نام اہل جنت کے نام ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ نام عرب میں کسی کے بھی نہیں تھے، اور یہ نام بذریعہ جبرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو بے حد چاہتے اور ہر روز ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو گود میں لیتے، ان کو سونگتے، ان کو چومتے، اپنی زبان مبارک ان کو چساتے۔ ان کے مرتبے کا کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جن کے دہن میں گیا ہو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہتا ہے کہ ان کو پاک سے پاک کر رکھے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سینے مبارک سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اور امام حسن علیہ السلام سینے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کے گلے یعنی شارک کے پاس، حلقوم کے پاس چومتے رہتے تھے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین الحسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو جو حسین سے محبت کرتا ہے۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو مشہور ہے، دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ مدینے کے سن 10 ہجری میں عیسائیوں سے ایک مباہلہ ہوا تھا. مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک فریق کافر دوسرا مسلمان ہو، اور اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو، دلائل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تو پھر یہ دونوں فریق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر جو فریق جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچوں کو لے کر اور اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کر، اور تم اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں آ جانا، وہاں پر مباہلہ ہوگا. مباہلے کے معنی ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے لیے جو چاہے اس کو بددعا کرتا ہے، اور بددعا کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ہوا یہ کہ نبی جب یہ واقعہ ہوا، مباہلہ طے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہاتھ میں امام حسن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکڑا، اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ تم میری کملی کا دامن پکڑ لو. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ بی بی فاطمہ کی چادر کا پلہ پکڑ لو، اور پھر شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا. اور پھر جب خاندان نبوت کے مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا کہ تحقیق میں ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہے گا. پھر نجران کی عیسائی اہل بیت کے نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے. یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہی وہ مقدس گھرانا جس کو اللہ کریم پاک نے ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کیا. تو اس طریقے سے آیت مباہلہ میں اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے ان لوگوں کو، کہ آیت ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. آیت میں ہے کہ هذا وقال ابي قال لما نزلت هذه الآية تدعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو اس طریقے سے اہل بیت کی خصوصیت ثابت ہوتے کہ اس طریقے سے اہل بیت اطہار کا قرآن سے ثبوت ہوگا کہ جب اس میں ابنا نہ ابناکم اور نساء نساءکم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نواسوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے گئے. تو خاص طور پر قرآن کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر عورتوں کو، تو اس میں ایک بات ضروری ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت تینوں صحابیوں کا وصال ہو چکا تھا، صرف بی بی فاطمہ باقی تھی کیونکہ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. تو اہل بیت اطہار کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے. پھر آگے ارشاد ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو شخص بھی اس میں سوار ہوگا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اہل بیت محبت، اہل بیت اطہار کا دامن تھامے رکھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے تھے
اور یہ فرمایا آپ نے انا تارکن فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ وفیہ الہدی والنور وہ اہل بیت ہی، یعنی میں تمہارے اندر دو بڑی ہی عمدہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، دوسرا میرے اہل بیت، دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے۔ تو جو مسلمان بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعظیم و تکریم، محبت و الفت اور آپ کی غلامی، نیاز مندی، یہ کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی مرکز ہدایت سمجھے گا تو عمر بھر راہ حق سے بھٹکا رہے گا۔ اس سے بڑھ کر اطرت پیغمبر کی اور کیا شان ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھ لے اور رکوع و سجدے میں کئی ہزاروں بار بھی تسبیح پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، جب تک نماز نہیں۔ تو اہل بیت اطہار کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب پر لازم و واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نماز اثر پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، آپ تمام صحابہ نماز میں تھے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھ گئے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سجدہ طویل کر لیجئے جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام اتنی دیر تک آپ کے پشت مبارک پر سوار تھے کہ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھی آپ نے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اتر گئے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی آج ایک عجیب بات ہوئی ہے، نانا جان نماز میں پڑھا رہے تھے، میں نانا جان کے کندھے پر سوار ہو گیا اور جب تک وہ 72 مرتبہ تسبیح نہ پڑھے میں نہیں اٹھا۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا نماز میں بیٹھ گئے آپ؟ تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے، میرے نانا نے 72 بار تسبیح پڑھی ہے، میں نانا جان کی دین کی خاطر کربلا میں 72 جانوں کو قربان کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اپنی جان دے کر ایمان کو بچائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، وہ جس لیے آپ مقابلے کے لیے گئے تھے، مقابلے کے لیے گئے تو نہیں تھے، آپ کو حراست میں لے کر مقابلے کے لیے رکا دیا گیا تھا۔ تو وہ کسی حکومت کے لیے، نہ سلطنت کے لیے، نہ بادشاہت کے لیے، صرف اور صرف نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یہ سوچتے کہ مصلحتاً ظاہر میں دل سے نہیں مگر یزید کی بات قبول کر لیتے تو قیامت تک کے لیے یہ دین باقی نہیں رہتا، بلکہ لوگ یہ کہتے ہر بات کو کہ مصلحتاً ایسا کریں گے، مصلحتاً ویسا ہے، یہ بات ہو جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا جو منظر ہونے والا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اتنا سب آپ نے برداشت کیا۔ اپنی جان دینا ہر کسی کے لیے آسان ہے، مگر اپنے آل اولاد کو اس طرح جان دینا، تو یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا بڑا احسان ہے اسلام پر، ہم سارے مسلمانوں پر، کہ انہوں نے ایسی بے مثال قربانی پیش کر کے اس اسلام کو بچایا ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت کی اتنی تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر قرآن و حدیث میں اتنی تاکید کیوں بیان کی جا رہی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت کیوں بتائی جا رہی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت جس کو محبت کہتے ہیں، جس کو مودت قرآن میں کہا گیا ہے کہ مودت ہونا چاہیے ان سے، تو جس کے دل میں مودت ہوتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔
ان کو اپنی زندگی کا نمونہ ان کو بناتا ہے. دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے تو لوگ ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پر گزاریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ کچھ مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی محنت کی مصیبت کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے بھر کر ان کے نقش قدم پر چلا. تو محبت اصل اتباع کراتی ہے. جسے محبت ہوتی ہے ان کی اتباع کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کے جیسا خود کو اپنے کو ان کے طریقے پر ڈھالنے کے اندر دل چاہتا ہے. تو اس لیے محبت اہل بیت کی اتنی تاکید قرآن و حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے کہ ان سے محبت رکھے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہو سکے. یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے بتایا گیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا جو احسان ہے ساری امت پر، اسلام پر، کہ ان کی اتنی بڑی دنیا کی بے مثال قربانی جو آپ نے پیش کی ہے، اس کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام اور ایمان باقی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت سے نوازے اور ہماری دنیا و آخرت میں ہم ان کو ہی اپنا زندگی کے گزارنے کا نمونہ بنائے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے. ان کی اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ آج دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں بس پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں کو ایمان کی بات فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعید الاسلام والمسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.